الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود صوموا قبله أو بعده أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اور آپ تمام کو شریعت مطہرہ کی کچھ باتیں کہنے اور سننے کا اور اس کے گھر میں تھوڑی دیر بیٹھنے کا اللہ نے موقع نصیب فرمایا۔ دعا کریں کہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین۔ حضرات، میں نے قرآن مجید کی 2 آیتوں کا ٹکڑا اور ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کیا، حدیث کا ٹکڑا پیش کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو میرے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، تم ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ میرے راستے میں جو مرتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، ان کی زندگی کا تم لوگوں کو احساس نہیں ہے۔ یہ کون بول رہے زور؟ ڈاکٹر صاحب، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ زندہ ہیں۔ کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی سائنسدان نہیں کہہ رہا ہے۔ جس رب نے تمہیں مجھے پیدا کیا، ساری انسانیت کو پیدا کیا، اسی رب نے زندگی کو پیدا کیا، اسی رب نے موت کو بھی پیدا کیا، اسی نے پیدا کیا ہے۔ ہم وہ لوگ نہیں کہ نفع کا مالک الگ ہے، نقصان کا رب الگ ہے، نقصان بچانے کا رب الگ ہے، فائدہ دینے والا الگ ہے۔ ہمارے یہاں وہ کچھ نہیں ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ نفع کا مالک بھی ایک رب ہی وہی ہے، نقصان کا مالک بھی وہی ہے، نقصان سے بچانے والا بھی وہی ہے، زندگی دینے والا بھی وہی ہے، موت دینے والا وہی ہے، موت سے بچانے والا بھی وہی ہے۔ اس کی میں کوئی شریک نہیں ہے، کسی کی شرکت نہیں ہے اس میں کہ بھائی کوئی اور چلو کسی اور کو لے لیں گے۔
کافروں کا ایک اعتراض، میں تم اعتراض کا جواب بھی سکھا دیتا ہوں. آج کل ذرا عنوان میں نہیں تھی لیکن آپ حضرات کے غور سے سننے سے ایک بات آ گئی، ایک علمی بات، نقطے کی بات آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. کیونکہ آج کل ماحول خراب کیا جا رہا ہے، اسلام کے اوپر داغے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش، اعتراضات پر اعتراضات مسلمانوں کو کیا جا رہا ہے. مسلمانوں کو دماغ میں وہ سوالات بھی نہیں، سوال تو وہ جواب بھی نہیں، جواب بھی نہیں، سوال بھی کیا بھی نہیں. اسے سوال کرنے پر ہکا بکا رہ جاتا ہے. بھائی ایک اعتراض لوگوں میں کرتے ہیں، تمہارے قرآن میں ہے کہ تمہارا رب ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے، ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے، شرک کو معاف نہیں. شرک کی غلطی ہمیشہ کیا ہے؟ جہنم میں. بولو، شرک کی وجہ سے آدمی جائے گا تو کہاں جائے؟ جہنم میں. کب تک جائے گا؟ ہمیشہ. معافی نہیں ہے. یہ کیا 50 سال کا گناہ اور ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے سزا مل رہی ہے. یہ کیا انصاف کہاں پر؟ یہاں پر انصاف ہوا تمہارا. انصاف کہاں پر ہوا؟ اس کے کچھ جوابات ذرہ میں بول کر اپنے عنوان پر چلتا ہوں. ایک آدمی جو ہے کسی کو اب دیگر جگہ پر کوئی سزا کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے کیا کرتے ہیں؟ کسی ملک میں قتل کی سزا 14 سال، مثال کہہ رہا ہوں 7 سال کی سزا. قتل کرے تو 7 سال کی، 14 سال کی، کتنے کی سزا. اگر قاتل یہ کہے یہ کیا 14 سال کی سزا مجھے، میں تو 2 منٹ میں کیا کر دیا؟ کاٹ ڈالا. 2 منٹ کی میرا جرم کتنے منٹ کا ہے؟ 2 منٹ کا جرم ہے تو سزا بھی مجھے کتنی ہونی چاہیے تھی؟ 2 منٹ کی تھی. لیکن تم کتنے سال دے رہے ہو؟ 14 سال دے رہے ہو. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایک بات آپ لوگ کیا اس کی بات کو مانیں گے؟ تیرا جرم ہی ایسا ہے کہ تجھے 14 سال دیا جائے. ایک دوسری بات یہ ہے، کوئی 10 قتل کرے اگر اسے پھانسی کی سزا ہوئے تو ایک جان کا بدلہ تو ہوا. وہ 10 آدمی کو کون کے قتل کرے نعوذ باللہ، اس کے بدلے میں کتنی سزائیں سے مل رہی؟ ایک بار مر رہا، ایک خون کا بدلہ ہوا نا. ابھی 9 خون کا بدلہ کہاں پر ہوا؟ اصل سزائیں جو ہوں گی وہ آخرت میں سزا ہوگی. اللہ زندہ کرے گی، اس کے گناہ کے برابر کا سزا دیں گے. بعض گناہ وہ ہے جس کی بخشش نہیں ہوا کرتی. کوئی مثال کے طور پر شرک ایسا گناہ ہے، کوئی کسی کو کہے، کسی کا باپ موجود ہے، دوسرا آدمی کوئی کہے میں بھی تیرا باپ، تو کیا کہ آدمی خوش ہو جائے؟ اوہ بہت اچھی بات، تمہیں بھی میرا بابا، بہت اچھی بات. خوش ہوتا ہے کیا؟ کسی ملک ایک وزیر اعظم ہے، دوسرے نے دعویٰ کیا میں وزیر اعظم، اوہ بہت اچھی بات، تمہیں بھی ہمارا وزیر اعظم. خوش ہوگا کوئی وزیر اعظم؟ کوئی پریسیڈنٹ خوش ہوگا اس چیز سے؟ ناراض ہوتا، بغاوت ہوتی ہے. اسی طریقے سے جب وہ چیز برداشت نہیں ہے، اللہ پاک کو اپنی ملکیت میں، اپنی ربوبیت میں شرک بالکل کیا نہیں ہے، اللہ معاف نہیں کرتے. جس طرح کوئی آدمی اپنے باپ ہونے میں ایک ہی باپ کا اقرار کرتا ہے، دوسرے کی شرکت ہرگز برداشت نہیں کیا جاتا، کوئی خوش نہیں ہوتا. اسی طرح رب ذوالجلال بھی اس چیز میں اللہ تبارک تعالیٰ کیا نہیں کرتے؟ معاف نہیں کرتے. دیگر گناہ کو کیا کریں گے؟ اللہ رب چاہے تو معاف فرما سکتے ہیں. تو جرم کی سزا اصل میں وہاں پر ہونے والی ہے. یہاں پر تم نے شرک کیا 50 سال، 2 منٹ کا تم نے کسی کو قتل کیا، اس کی سزا 14 سال مل رہی ہے. تو اسی طرح تم جو ہے دنیا میں تھوڑے دن کے لیے شرک کیے ہو، معافی اللہ تعالیٰ سے تم نے نہیں مانگا ہے، شرک سے توبہ نہیں کیا ہے، تو اس کی سزا بھی کہاں ملے گی؟ برابر آخرت میں. اس کی تمہارا گناہ ہی اتنا بڑا ہے کہ اس کے برابر تمہیں سزا ملنے والی ہے. میں عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں جو اس کے راستے میں شہید ہوئے، وہ رب کیا کہہ رہا ہے کہ میرے راستے میں مرنے والوں کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کی زندگی کو تم لوگ پہچانتے نہیں ہو.
मातम जो किया जाता है, मरने वालों पर किया। शरीयत ने मातम का तरीका भी बताया है। मातम का तो पीट लेने गिट लेने का नहीं, गम मनाने का तरीका भी बताया है। खुशी मनाने का तरीका भी शरीयत ने बताया है। इबादत का तरीका भी शरीयत ने बताया है। रोज़े का तरीका शरीयत ने बताया, ज़कात का तरीका शरीयत ने बताया, हज का तरीका शरीयत मुतहरा ने बताया, एहराम का तरीका किस तरह बांधना है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो भी बता दिया। उम्रा करने का तरीका भी बता दिया, एक दूसरे की मदद करने का तरीका भी बता दिया, बीवियों के साथ सुलूक का तरीका भी बता दिया, औलाद की तरबियत का तरीका भी बता दिया, पड़ोसियों के साथ हुस्न सुलूक किस तरह किया जाता है वो भी बता दिया, खुशी में किस तरह होना है, ईद किस तरह मनाना है वो भी शरीयत मुतहरा ने बता दिया। यहाँ तक कि इंसान इस ज़िंदगी में गम इसके आते हैं, मुसीबतें इसे आते हैं, तो गम करने का तरीका भी शरीयत ने बता दिया है। किस तरह गम मनाया जाता है वो भी शरीयत मुतहरा ने बता दिया। शरीयत मुतहरा ने बताया कि इंतकाल हो गया तो उसके गम में 3 दिन, गम कितना करो 3 दिन। औरत को हुक्म है कि 4 महीने 10 दिन सोग मनाए। 4 महीने 10 दिन क्या सोग मतलब गम मनाने का हुक्म बीवी को हुक्म है। शोहर का इंतकाल हो गया तो शरीयत ने बताया 4 महीने 10 दिन तुम्हें क्या करो, सिर्फ औरत को हुक्म है, तेरे सर का ताज चला गया, तू 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजार। लोगों में मशहूर है अली चहलम तक झराना करो, ये चहलम गेलम का जिक्र तो शरीयत में नहीं है। 4 महीने 10 दिन का जिक्र है। 4 अशहुर कहते हैं, 4 अशहुर 4 महीने 10 दिन का शरीयत में हुक्म है। दूसरों को 3 दिन का हुक्म है। अब हमारी मुसीबत क्या है, शादी ब्याह में जाते हैं तो गिफ्टा लग जाती है। पहले बताया था शादी ब्याह में गए तो तोहफे, फुल तोहफे लेकर जाते हैं। हमारी इज्जत भाई उन्होंने हम नादानी, हमारी इज्जत किसी के घर में किसी का शोहर का इंतकाल हुआ, वहाँ पर कोई उसकी मदद, उस बेवा की मदद करने के लिए हदिया वगैरह नहीं देते, चुपके से दे देते और उल्टा जाकर खाकर आ जाते। उल्टा खा लगा लेना और तसल्ली, डरो न को माँ, कुत्ते बिल्ली को अल्लाह पाल रहा, तुम ना पालता नहीं क्या? इतनी बड़ी ईमान की बात, यकीन की बात शायद उससे पहले उन्हें नहीं सुनी रहेगा। 500 आदमी गए, 500 आदमी में 500 रुपए उसे दे देते उस बेवा को, उसका गम हल्का हो जाता। अभी जो है उसके दिल में बोझ है, शोहर का इंतकाल हो गया, किराया की परेशानी उसके सर पर चढ़ गई, अभी बच्चे उनकी तालीम का सिलसिला जारी रखना है, उनकी पालने का, उनकी रोजी का इंतजाम करना है, सारे फिक्र उस औरत के दिल दिमाग में मौजूद है। अगर उसे कुछ माली मदद हो जाती तो क्या होता, गम थोड़ा सा क्या हो जाता, हल्का हो जाता। वो नहीं देते। शादी ब्याह में जहाँ पर वो फजूल खर्च कर रहा है, जिसे तुम्हारे माल की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर हज़ारों के रुपए गिफ्ट देंगे। जहाँ तुम्हारे पैसे की जिस बेवा को ज़रूरत है, जिस यतीम को तुम्हारे पैसों की ज़रूरत है, वहाँ पर खर्च नहीं करते, बल्कि उल्टा खाले खा जाते, नौकते भी रखवाते, 2 दिन खा को 3 दिन रखो। हमारा भाई रहा तो ज़रा पूछ को देखना था, हमारी भावच क्या भी देख ले रही नहीं हमने। हजरत जो होकर है लोगों ने हमें बताया वो आपके सामने रख रहा हूँ। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। मैं अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह के रास्ते में शहीद होने वाले वो मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है। और किसी दूसरे आदमी को तेरा रिश्तेदार 3 दिन की इजाज़त है, ये क्या बात हो गई? हर साल मातम हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में कर रहा। अरे कुरान उनके बारे में क्या कहता है? वो शहीद है, अल्लाह के रास्ते में जो शहीद है वो जिंदा है। जिंदा आदमी के कोई मातम नहीं करता। और उसके ऊपर खुराफात, तरह तरह के खुराफात, नई नई चीजें हमारे बड़ों से चले गए भाई।
ارے قرآن و حدیث پر عمل کرو، یہ تمہارے لیے میرے لیے بڑی چیز ہے، قرآن ہے، بڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سب سے بڑے انسانوں میں، اللہ کے پیغامات میں، اللہ کے بزرگ میں سب سے زیادہ دیندار، سب سے بڑے اللہ سے ڈرنے والے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سارے انسانوں میں سب سے زیادہ بڑا متقی اور سب سے بڑا اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، آقا نے فرمایا سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا۔ اب یہاں پر کچھ خرافات، نیا جوڑا کو محرم میں چند دن کیا نہیں رہنا کہتے ہیں، انہوں ایک دوسرے کے منہ نہیں دیکھنا کہتے ہیں، ساس فون کرتی، ارے قرآن کہتا ہے محرم کا مہینہ حرمت والا، عزت والا، سفر کا مہینہ، میں قرآن کیا پڑھا نا، ان عدت الشہور عند اللہ، قرآن سامنے پیش کر رہا ہوں، ماننا تو مانتا ہے، نہیں ماننا تو میری بات کا انکار نہیں، قرآن کا انکار، پھر اللہ کو جواب دے دو ہمیں کیا ہے، ہمارا فرض بتانا حق، نہیں بتایا قیامت دن ہماری پکڑ ہونے والی، تمہیں میں اللہ پوچھے گا تمہیں علم دیا تھا کیوں نہیں بتایا تو، وہاں کہاں کی پریشانی ملنے والا، بتا دیا بتانے والا کی ذمے سے ہٹ گیا، اب سامنے والے کے اوپر ذمہ داری ہے وہ اپنے آپ کو تلاش کرے، قرآن و حدیث سے اپنی زندگی ہے نہیں ہے تو اس قرآن حدیث پر آنے کی کیا کرے، اپنی زندگی لانے کی کوشش کرے۔ قرآن کہتا ہے 4 مہینے حرمت والے، ویسے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، لیکن اللہ پاک جس کو اپنے ساتھ جوڑ دے اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ مثال کہتا ہوں، کعبۃ اللہ، معلوم نہ کعبۃ اللہ کا گھر پتھر ہے، پتھر جوڑ کو کیا بنی، اس کو کعبہ بنی، اللہ کا گھر، پتھر ہونے کی حیثیت میں وہ بھی پتھر ہے، دیگر عمارتوں میں لگایا جاتا وہ بھی پتھر ہی ہے، پتھر ہونے کی حیثیت سے برابر ہے، لیکن کعبۃ اللہ کی عظمت کیوں ہوتی ہے، کیونکہ وہ کس کے ساتھ جڑ گیا ہے، وہ پتھر اللہ کے گھر کے ساتھ جڑ گیا ہے، اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو گئی، تو اب اس پتھر کی بھی کیا ہو گئی، عظمت بڑھ گئی، اس کی شان بڑھ گئی، اس لیے جو مہینہ اللہ پاک نے فرما دیا میرا مہینہ ہے تو اس مہینے کی بھی کیا بڑھ گئی، فضیلت بڑھ گئی ہے، ورنہ اللہ پاک نے کسی مہینے کو یہ نہیں کہا کہ وہ منحوس ہے۔ منہا اربعۃ حرم، اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، جب سے زمین آسمان بنی ہے اللہ پاک کے درمیان، اللہ پاک کے نزدیک 12 مہینے سال کے ہوا کرتے ہیں، ان میں 4 مہینے فضیلت والے ہیں۔ قرآن بولے سے قرآن، محرم، سفر، رجب، ذی قعدہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ان کے درمیان بھی یہ حرمت والے، مطلب یہ ہے کفار و مشرکین بھی ان زمانوں میں، ان مہینوں میں آپس میں لڑائی نہیں کرتے تھے، اگر لڑائی ہوتی تو آپ دیکھ، اگر محرم کا چاند نظر آ جاتا، رجب کا چاند نظر آ جاتا، وہ کہتے کہ 4 حرم شروع ہو چکے ہیں، عزت وال مہینے شروع ہو چکے ہیں، ہم آپس میں اب لڑائی ہمارے لیے بالکل جائز نہیں ہے، اور احترام کرتے تھے ان مہینوں کا۔ اب یہاں یہ نیا گھر نہیں بدلتا، یہ جوڑے آپس میں نہیں دکھنا، آپس میں ایک دوسرے کو، ساس فون کرتی چھوکری کے اماں کو، کیوں ہوتا ذرا مرتبہ بڑھا کرتے ان کا، کیا بھی مرتبہ بڑھا گڑا نہیں، سن لو بات، شوہر کا مرتبہ بڑا ہے، وطاچ ہمیں چھوکرے والے ہمارا مرتبہ بڑا ہے، تمہارا مرتبہ بڑا نہیں۔ میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ لڑکی والوں کا مرتبہ بڑا ہے، کیونکہ یہ دینے والے ہیں اور تم لوگ لینے والے ہو، لینے والے کا مرتبہ بڑا نہیں بلکہ دینے والے کا کیا ہوتا ہے۔ ذرا منڈی ہلو، ڈاؤٹ آ رہا ہے کہ یہاں پر نے دوسری کیٹیگری میں ہی کہ تمہیں بھی، تو کیا ہے، کیا ذرہ بھی تم نے خوف پیدا نہیں کیا، چھوکری کے اماں فون کرتی تھی، دین کیا بھی نہیں، اللہ رسول کا ڈر نہیں کیا تم نے، فون ہی نہیں کرنا،
छोकरी की अम्मा फोन करना, छोकरे के अम्मा फोन नहीं करते, वो मर्तबा बड़ा ना, मर्तबा बड़ा, इन्होंने बड़ा बोल लेते थे। क्या होगा भाई, क्या वो परेशान, मुहर्रम का चांद नजर आ रहा, आ जाना, अभी बेटी को यहाँ छोड़ी बुलाई जाते नहीं तुम्हें, क्यों? नया जोड़ा एक दूसरे का क्या नहीं देखना, चेहरा नहीं देखना कहते। ये दीन बोल रहे, ये दीन नहीं बल्कि बददीनी है, इसको शरीयत बता रही है। जिस रिश्ते को अल्लाह ने हलाल करार दिया है, उस रिश्ते को ये क्या कर रहे हैं, चंद दिनों के लिए हराम करार दे रहे हैं। लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, अल्लाह खुद अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, जिस चीज़ को मैंने हलाल दिया तुम क्यों हराम करार करते हो। वहाँ से आना अम्मा के घर में, यहाँ चोटका सटी तो भी क्या भी नहीं, इधर उधर फिरी तो भी, शोहर को नहीं देखना। ये राज़ियत हो सकती है, ये शरीयत नहीं हो सकती है। शरीयत ने बताया है मियाँ बीवी को दूर रहने का मतलब सिर्फ ताल्लुकात को मैं इशारा से कह रहा हूँ, चंद मखसूस अय्याम है उनमें शरीयत ने बताया, जबकि जो मंथली पीरियड होता है तब शरीयत ने बताया साथ रह सकते हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया झूठा पी सकते हो, साथ रह सकते हो, लेकिन जो है ताल्लुकात नहीं कायम कर सकते मियाँ बीवी के। मैं इशारा से कह रहा हूँ सिर्फ उस वक्त में या बच्चा पैदा होने के बाद 35 दिन या 30 दिन जितने 40 दिन होते हैं उस वक्त क्या नहीं कर सकते, ताल्लुकात नहीं रख सकते, लेकिन उसी घर में उसी के साथ क्या कर सकते हो, रह सकते हो। अरे हज कर सकते हो बीवी के साथ रहकर। और बताया उन दो वक्तों में और दूसरा हज के अय्याम में मुलाकात नहीं कर सकते, उम्रा करने के दरमियान में क्या नहीं कर सकते, मुलाकात मियाँ बीवी नहीं कर सकते। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, शरीयत ने इजाज़त दी, ये शरीयत की बात पर अमल करो, खुराफात नहीं। हुक्म क्या है, रोजा रखने का हुक्म, सूमू यौम आशूरा व खालिफू फीही अल-यहूद सूमू क़ब्लहु औ बअदा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आशूरे का रोजा रखो और उसमें यहूदियों की मुखालिफत करो, या एक दिन पहले रखो आशूरा के साथ, या आशूरा के बाद एक दिन रोजा रखो। यहूदियों की मुखालिफत क्यों? इसलिए कि उन यहूदी बदबख्तों ने अल्लाह की किताबों को उन्होंने बदल दिया है, अल्लाह के अहकामात को उन्होंने बदल दिया है, इसलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उनकी मुशाबिहत इख्तियार ना करो। इबादत में भी उनसे मुखालिफत का हुक्म है, एक रोज़ा पहले एक रोज़ा बाद। कल आशूरा, कल यानी समा कल को तो समा हफ्ते एक दिन, इस हिसाब से आशूरा रोज़ा रखना। रोज़े रखने की फजीलत क्या है? फरमाया 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। सगीरा गुनाह याद रख ले, सगीरा, कबीरा गुनाह, बड़े गुनाह बगैर तौबा के माफ़ नहीं होते। हजरत बोल रहे भाई 1 साल के गुनाह माफ़ करते, अब जो चाहे किसे मेरे डुबो दे तो नहीं चलता, क्यों तो माफ़ है ना, गुनाह माफ़ है ना भाई, अब डुबो दे लेंगे, नहीं हो सकता। सगीरा गुनाह माफ़ है, छोटे गुनाह माफ़ है, बगैर बड़े गुनाह जो है बगैर तौबा के और बगैर हुकूक अदा किए कि क्या नहीं हो सकते, माफ़ नहीं हो सकते। इसलिए क्या करना है, उसको माफ़ी अल्लाह से चाहना है, और जो जिनका हुकूक तुम ले चुके हो उनका हुकूक को अदा करना ज़रूरी है, उसके बगैर माफ़ नहीं। ये बहुत बड़ी फजीलत है। एक आशूरा के रोज़े के साथ क्या होता है, 1 साल के सगीरा गुनाह अल्लाह पाक माफ़ कर देते हैं। करने का काम ये रखेंगे, कौन कौन रखेंगे रोज़ा? ज़रा जने नहीं रखते पाम, बहुत काम ही नहीं, कई को रोज़ा रखो फजीलत मिल जाना। अच्छा रोज़ा रखे तो सभा का शरबत बेकार हो जाएगा ना, क्या करना है, रोज़ा रखो, रोज़ा रखो, रोज़ा रखो, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है उस नबी ने बताया कि रोज़ा रखो। और आगे बताए एक हदीस पाक आती है, अल्लाह का बंदा आशुरे के दिन अपने अहल अयाल पर और अपने ऊपर वसाअत से काम लेता है, अल्लाह पाक साल भर उसकी बरकत की वजह से साल भर उसकी रोज़ी में क्या मरहमत फरमाएंगे, बरकत मरहमत फरमाएंगे।
دسترخوان کیا کرنا؟ وسیع کرنا. وسیع کا تو لمبا بچھانا سنب ہے، بلکہ اور دنوں کے مقابلے میں اس دن ذرا کھانے میں فراوانی، اہل عیال پر ذرا زیادہ اچھا خرچ کرو. اور دنوں کے مقابلے میں تمہاری طاقت کے حساب سے، تمہاری طاقت کے حساب سے اس دن کیا کرو؟ وسعت سے کام لو. اللہ پاک برکت مرحمت فرما دیتے ہیں. ایک نقطے کی بات بولتا ہوں، اسے غور سے سنو، سمجھو اس بات کو. الحمدللہ انشاءاللہ کل کیا کریں گے؟ ہم روزہ رکھیں گے. انشاءاللہ تو بولو، روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. اور کیا کرنا وہ بھی بتا دو سامنے. کام کرنے کے کام کریں گے تو نہیں کرنے کے کام خود بخود چھوڑ جائیں گے. کرنے کے کام نہیں کرے تو خود بخود نہیں کرنے کے کام آ جاتے. سب بیکار رہے تو آدمی کیا کرے؟ وہ بھی کرنا کہتے، وہ بھی دین کہتے، یہ بھی دین کہتے. روزہ رکھتے ہیں انشاءاللہ کل عاشورہ کا دن. اب ظاہر سی بات ہے دوپہر میں تو کھاتے نہیں، روزہ میں تو کھا نہیں سکتے. اور کل اچھا پکوان تمہارے گھر میں پکا ہے، کل صبح پکے تو کھاتے کب؟ افطاری کو نہ بھائی شام کو. اسلام کے اعتبار سے، ہمارے مذہب کے اعتبار سے پہلے رات کی ابتدا ہوتی ہے، بعد میں دن آتا ہے. جس طرح چاند دے کر پہلے تراویح پڑھتے ہیں اس کے بعد روزہ رکھتے ہیں. صحیح ہے غلط ہے؟ منڈی والا اتنا سمجھ میں موٹی مثال دے دیا سی. نہیں پڑھ رہی نا ان کو بھی معلوم تراویح نہیں پڑھتے نا، ان کو معلوم پہلے کیا ہے تراویح ہے. پہلے چاند دیکھتے اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ روزہ رکھتے ہیں. صحیح بات ہے. تو کل دن کون سا ہے؟ 10 محرم کا دن ہے. کل مغرب کے بعد اگر آپ کھانا کھائیں گے تو وہ کون سا دن ہوگا؟ ارے بولو بابا، 11 ہو جائے گا. دن کے بعد جو رات آنے والی ہے اس کا دن بدل گیا. انگریزی حساب سے رات کے 12 کے بعد دن بدلتا ہے، شریعت کے حساب سے مغرب سے کیا ہو جاتا ہے؟ دن چینج ہو جاتا، بدل جاتا ہے. کل اگر آپ لوگ پکائیں گے اپنے گھر والوں کو لا کر جو کچھ دیں گے، کل پکانے روزہ تو ہم لوگ ہیں، شام میں کھائیں تو وہ 10 محرم کی فضیلت، وہ برکت نہیں ملے گی بلکہ 11 محرم ہو جائے گا. کھانا تو تمہارے پیٹ کو جاتا لیکن جو برکت ملنا، جو فضیلت ملنا وہ نہیں ملتی. اسی لیے حکم کرو آج پکاؤ، آج کے شام میں دسترخوان لگا دو. تو یہ کون سا دن ہو گیا؟ 10 محرم کا کھانا ہوا. تو جو برکت حدیث پاک میں آئی ہے وہ برکت تمہیں کیا مل جائے گی؟ مل جائے گی. آج کل روزہ رکھنا ہے، شام میں بھی کھا لو اور سحری میں بھی کیا کر لو؟ اچھا سے اچھا کھا لو تو کیا مل جائے گی؟ کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ، اپنے اہل عیال کو کھلاؤ پلاؤ، اچھا کرو تو یہ فضیلت تمہیں کیا ہو جائے گی؟ مل جائے گی. اس کا خاص خیال رکھو. گڑبڑ ہوتی ہے. عاشورہ دن بولے گھر میں جا گوشت لے کر آیا، یہ لے کر پکائے پکانا کھائے گا تو شام میں کھائے گا تو وہ برکت نہیں ملتی. اس کا خاص خیال رکھو. سمجھ میں آ گیا کیا بولا بھائی؟ ہاں ایک بات. دوسری بات، انگارے میں کودنا یہ شریعت نہیں، اسلام نے. صاف سیدھا بولتا ہوں سمجھ بات. انگارے میں کودنا، ارے آگ سے مذاق نہیں کیا جاتا. اسی لیے شریعت مطہرہ نے بتایا، اصول بتایا، میت کے سامنے آگ کو نہ لے جایا کرو. اس لیے کہ اگر وہ گنہگار ہے تو وہ للکارنے والا ہے اللہ کو کہ یہ جہنمی ہے. یہ تھوڑی جہنمی دنیا کی آگ سے بھی نہیں ڈرتا. علماء نے بتایا اللہ کو للکارنا ہو گیا. جہنم کی سزا آگ کی سزا ہوا کرتی ہے، آگ سے نہ کھیلا کرو. یہ اسلام کے طریقے نہیں ہے، یہ اسلام کے شریعت کے خلاف کے طریقے ہیں. واٹس ایپ پر آتا ہے انگار میں کھیلنے لگا ایک آدمی گر گیا. گرا نہیں گرا ابے یاد رکھو تمہارا جسم میرا جسم جی، میرا جسم یہ تیرا جسم نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہارے مال نہیں، تمہاری جان نہیں، تمہاری جان اور تمہارے مال کو اللہ پاک نے خرید لیا، اس کے بدلے میں تمہیں جنت دینے والے ہیں. سبحان اللہ. کیوں؟ اسی لیے خودکشی کرتا نا حرام ہے. میری جان میں مر جاتا ہوں تو شریعت نے بتایا کوئی آدمی زہر کھا کے مر گیا یا پھانسی پر لٹک کر مر گیا، اللہ قیامت تک اسے یہ عذاب دیتے رہیں گے
زندہ کریں گے پھر مرے گا، زندہ کریں گے پھر مرے گا، قیامت تک اسے یہ سزا ملتی رہے گی۔ قیامت کے بعد کی سزا وہ الگ سزا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تو نے اللہ کی ملکیت میں تصرف کیا ہے، جس چیز کا مالک رب ہے اس رب کے چیز میں تو کیا نے اپنا تصرف کر دیا ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ ہمارا جسم ہمارا نہیں، کاٹ لینا کوٹ لینا شریعت بھی اجازت نہیں ہے، ہمیں کرتی جی کرو کن کو کرا، ہمیں شریعت بتا دیے کرنا کرو، اللہ کو جواب دے لو، اور اللہ کو جواب دینا معمولی بات نہیں ہے۔ کسی اور چیز کو اٹھا کے گھومنے کے بدلے کاش تو قرآن کو اپنے سر پر لے کر گلی کوچہ گھومتا پھرتا، اللہ پاک تیری نسلوں تک کی ہدایت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ ارطغرل غازی ہے وہ کیا بولتی ہیں، خلافت عثمانیہ میں کتاب ہے، تاریخ کی کتاب، ڈرامہ کی بات نہیں بول رہا ہوں، یہ گزرے خلافت عثمانیہ، یہ تاریخ گزری ہے ترکی میں، ان کا بادشاہ بانا رات میں ایک جب قرآن مجید تھا، پیر رکھنے قرآن مجید کو رکھنے کی جگہ نہیں تھی، صرف اس نے کہا یہ اللہ کی کتاب ہے، جنگلی آدمی تھا، رات بھر قرآن کو اپنے سر پر رکھ لیا، اللہ نے خواب میں اسے بتایا تو نے میرے کلام کی عزت کی، اس لیے تیرے نسلوں تک اللہ پاک نے تقریباً 600 سال تک اللہ نے اس کی نسلوں میں حکومت کو دے دیا۔ اشارہ کرنے سے اللہ اکبر و کبیرہ۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا قادری رحمت اللہ علیہ، ہر آدمی ان کو جانتا ہے، ان کے تقوی سے واقف ہے۔ اس دور میں بھی اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب شیخ الحدیث کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ہر ملک میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں ان کی کتاب پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ فروخت ہونے والی، سب سے زیادہ خریدنے والی، سب سے زیادہ پڑھنے والی کتاب فضائل اعمال ہے۔ ہماری مسجد میں بھی اب پڑھتی فجر میں۔ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ پڑھی والی کتاب حضرت شیخ الحدیث مدینہ منورہ میں قیام تھا، لوگ حضرت کے پاس آئے، فرمایا تم لوگ حضرت حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، شہدائے کربلا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، بتاؤ تمہاری محبت کی علامت کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ یہ سوال تمہارا سب سے بھی سوال ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت ہے، ان کی اولاد سے محبت ہے، تو اس محبت کا تقاضا کیا کر رہے ہیں؟ حضرت پوچھے کتنا ایصال ثواب حضرت کو ان کے خاندان والوں کو کرے بتاؤ، کتنا ثواب پہنچائے، صدقہ خیرات کرے بتاؤ۔ مجمع میں سارے لوگ خاموش، سارا مجمع خاموش رہا۔ حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، رو کر کہا، اللہ کا شکر ادا کیا، اور حضرت نے فرمایا ایک محرم سے تقریباً 10 محرم تک میں 10 قرآن مجید پڑھتا ہوں، روزانہ یہ قرآن شریف پڑھ کر اہل بیت کو شہدائے کربلا کے لیے ایصال ثواب کرتا ہوں۔ ہمیں کرنی یہ محبت کیا؟ زبان سے بولنا محبت ہے، عمل سے کرنا بتاؤ تمہاری ہماری محبت بڑھ کر ہے، یہ شیخ الحدیث کی محبت بڑھ کر ہے؟ بولو۔ شیخ الدل کا تقاضا اللہ جسے عقل صحیح دیا وہی کہتا ہے کہ ان کی محبت ہے جو روزانہ ایک قرآن شریف پڑھ کر ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ میں تمہیں ایک وظیفہ بولتا ہوں، کریں گے نا عمل انشاءاللہ؟ سب عمل کریں گے نا انشاءاللہ؟ کم از کم آخری درجہ روزہ تو سب رہیں گے نا انشاءاللہ؟ دوسرا، جب بھی آپ کو وقت ملے کم از کم 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر، قل اللہ کا سورہ تو آتا پڑھ کر کم از کم شہدائے کربلا کے لیے کیا کر دو؟ ایصال ثواب کرو۔ تمہارے ثواب پہنچانے سے ان کا بھلا ہونے والا نہیں، بلکہ ثواب بھیجنے والے کا بھلا میرا بھلا ہے۔ میں پڑھ کر بخشوں گا میرا بھلا، تم پڑھ کر بخشو تو تم تمہارا بھلا۔ انشاءاللہ کریں گے نا سب؟ کون کرو گے بتاؤ؟ قل اللہ کا سورہ کا سب کو آتا ہے کم از کم۔ اور یاد رکھ لو یہ کوئی فرض نہیں، یہ کوئی سنت نہیں، بلکہ اور دین کے کاموں میں سے ایک مستحب کام ہے، ایک ثواب کا کام ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرو، وہ چھوڑ کر عرب لین جانا، وہاں جانا،
یاد رکھو زنا کرنا بھی گناہ ہے اور زنا کو دیکھنا بھی گناہ ہے، اسی طرح شرک کرنا بھی گناہ ہے، شرک کی مجلسوں میں بھی جانا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے کل روزہ ہے، روزے کا اہتمام کرو۔ میں نے فضیلت بتا دی کہ روزے کی اور بہت ساری جن فضیلتیں ہیں جن کے بارے میں علماء کو کلام ہے اور ان احادیث میں جو ہے کلام ہے، وہ کیا کلام، اس لیے میں نے آپ کے سامنے معتبر باتیں رکھ دی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرما، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔